صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں آباد رہیں شاد رہیں اور پروردگار عالم آپ کو حفظ و امان میں رکھیں. ماہ مبارک رمضان کے آخری مراحل میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ ہمارے تمام حاجتوں کو آل محمد کے صدقے میں امام زمانہ کے صدقے میں عنایت فرما دے. اور یہ جو ایام بچے ہیں اگر کوئی چیز کی کمی رہ گئی ہو پروردگار عالم اس کو آل محمد کے صدقے میں ہماری ان کمیوں کو دور فرما دے. آج ہماری گفتگو آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں سورہ یاسین کے سلسلے میں ہو رہی ہے کہ سورہ یاسین جس کو ہم اور آپ ماشاءاللہ سے روز مرہ کے عنوان سے پڑھتے ہیں صبح، تو اس میں کیا فائدہ ہے، کیا کیا عظیم نعمتیں ہیں جو ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں، وہ آپ کو اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. آئیں پیغمبر اکرم کی وہ حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناؤں جس میں ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر اکرم: من دخل مقابر فقرأ سورۃ یاسین خفف اللہ عنہم بیومئذ وکان لہ بعدد فیہا حسنات. کہتے جو بھی داخل ہو قبرستان میں، من دخل مقابر، قبرستان میں داخل ہو، فقرأ سورہ یاسین اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے، خفف اللہ عنہم یومئذ، اس دن پروردگار عالم اس قبرستان سے عذاب کو کم کر دے گا. وکان لہو، جو یہ پڑھے گا فائدہ کیا ہوگا؟ بعدد من فیہا حسنات، اس کے اندر میں جتنے بھی لوگ دفن ہوئے ہیں، یعنی سمجھ لیجیے کہ 1,00,000 افراد دفن ہوئے جب سے قبرستان ہے تب سے اب تک 1,00,000 لوگ دفن ہوئے، 1,00,000 لوگوں کے برابر پروردگار عالم اس کو ثواب دے دے گا جو سورہ یاسین کی تلاوت قبرستان میں جناب پہنچ کے کرے گا. اس کے بعد پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علموا اولادکم یاسین فانہا ریحانۃ القرآن. تم لوگ ضرور بس ضرور اپنی اولادوں کو سورہ یاسین کو یاد کرواؤ. کیوں؟ اس لیے ریحانہ قرآن ہے، یعنی قرآن کی روح ہے سورہ یاسین. تو اگر کسی بچے کا دل اس کے اندر میں سورہ یاسین اگر حفظ اگر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا دل ماشاءاللہ سے زندہ ہے، جاوید ہے، اور پھر الحمدللہ شیطان کے وسوسوں سے بھی بچا رہے گا، چونکہ شیطان کا حملہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. یاسین جو ہے، یاسین اسم رسول اللہ، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، یہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ القاب ہیں کہ جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مختلف القاب سے ہمارے پیغمبر کو بلایا ہے. اب ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا متقیان سے فرمایا: اے علی، آپ کو ہم 10 فائدہ سورہ یاسین کا بتانا چاہتے ہیں. تو ایک مرتبہ مولا کائنات آگے بڑھے، بسم اللہ، 10 فائدہ پیغمبر اکرم نے جو بتایا ہے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، جو مولا کائنات سے ہوتے ہوئے ہم لوگ تک پہنچا ہے کہ اگر گرسنه باشد سیر گردد. پہلا پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سورہ یاسین کو اس نیت سے پڑھے کہ تنگ دست ہے، بیچارہ ہے، پریشان حال ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا. اگر تشنه باشد سیراب گردد، اگر خدا نخواستہ پانی کا اہتمام نہیں ہے، پانی کا پرابلم ہے، خاص کر کے بہت سے ایسے جگہوں کے اوپر ہے جہاں پانی کا سب پرابلم ہے، تو کہا کہ سورہ یاسین کو اس نیت کے ساتھ پڑھے تو پروردگار عالم اس کی تشنگی کو دور کرے گا. تیسرا فائدہ، اگر عریان باشد پوشیدہ می شود، پوشانده می شود گردد. کہتے ہیں کہ اگر کپڑے کم ہیں یا نہیں ہیں، نہیں کے برابر ہیں، تو اور اس نیت سے پڑھے کہ پروردگار عالم ہمیں لباس عنایت فرما دے تاکہ عزت کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار سکیں، تو پروردگار عالم اس کو لباس مہیا کروائے گا. تیسرا فائدہ اے علی. چوتھا فائدہ یہ ہے
اگر از باشد ازدواج کند، یعنی بہت سے لوگ ہیں کہ جو شادی نہیں کرتے. شادی نہیں کرنا ایک الگ بات ہے، شادی کا انکار کرنا ایک الگ بات ہے. نماز نہیں پڑھنا ایک الگ بات ہے، نماز کا انکار کرنا ایک الگ بات ہے. روزہ نہیں رکھنا ایک الگ بات ہے، روزے کا انکار کرنا ایک الگ بات ہے. یہ بہت ڈینجر ہے، دونوں میں فرق ہے. اسلام کے دائرے سے لوگ نکل جاتے ہیں اگر نماز کا انکار کر دیں یا روزے کا انکار، کیونکہ واجبات میں سے ہیں. اس طریقے سے اگر شادی جو ہے انکار کرے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح ہماری سنت ہے، جو اس کو انکار کرے گا تو پھر میری امتیوں میں سے وہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا ایک رکعت نماز 70 رکعت ہو جاتی ہے. اللہ نے کہا کہ اگر پیسہ کم ہے یا ڈر رہے ہو تو گھبراؤ مت، ہم دینے والے ہیں. وَأَنْ كِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر تم تنگ دست ہوئے، پیسے کے اعتبار سے کمزور ہوئے، تو میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے. اگر ترسان باشد امنیت یابد. بہت سے لوگ ڈرپوک ہیں، بہت سے لوگ ڈرپوک قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کہا کہ اگر ڈرپوک اگر ہو تو کوئی بات نہیں، تم پڑھو اس کو، تمہارا خوف جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا قوت میں. اگر مریض باشد عافیت یابد. اگر خدا نہ خواستہ کوئی مریض اگر ہے اور بہت پریشان ہے تو اس کو سورہ یاسین پڑھے تاکہ اس کی عافیت جو ہے وہ دور ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں نے سورہ یاسین کو وہ بنا دیا کہ کسی کا دم نہ نکل رہا ہو تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھ دے تو بیچارہ مر جائے گا. اچھا، قرآن آیت رحمت بن کے ہم نے اس کو زحمت بنا دی، انسان کو مارنے کا طریقہ بنا دیا. عجیب بات ہے یہ. اگر مسافر باشد در سفرش یاری شود. اگر مسافر ہو تو پروردگار عالم اس کے سفر میں کوئی اس کا دوست مہیا کروا دے گا. نیز دے میت خوانده نمی شود مگر این کہ خدا بر اون آسان گیرد. اگر کسی میت کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے گی تو پھر پروردگار عالم اس کے حساب کتاب میں اس کے تمام مراحل کو آسان کروا دے گا. اگر گمشده باشد، گمشده داشته باشد، گمشدهش را پیدا کند. اگر ایسا ہے کہ کوئی اس کے گھر سے غائب ہو گیا ہے، دوست و احباب میں کوئی بھی ایسا ہے غائب ہو گیا ہے اور تلاش کر رہے ہیں وہ مل نہیں رہا ہے، تو کہ گھبراؤ مت، سورہ یاسین کی تلاوت کرو. پروردگار عالم اس سورہ یاسین کی برکت سے انشاءاللہ تعالی وہ جو آدمی جو کھو گیا ہے وہ مل جائے گا. آج ہم چلتے ہیں اس سورہ یاسین کے بعد دعائے کمیل کے ان مراحل پر، چونکہ سورہ دعائے کمیل میں بہت کچھ باقی ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی اس کے لیے کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گا. وَسَحَرَ عَمْرُک، اور تیرا امر ظاہر ہو جائے. وہی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے بعد یہ جتنی بھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، امور ہیں، وہ سب کچھ جناورہ ظاہر ہوں گی. وَغَلَبَ قَہْرُک وَجَرَتْ قُدْرَتُک، تیرا قہر غلبہ، تیری قدرت نافذ ہو جائے. آج جو مثال کے طور کے اوپر ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں، ذرا فکر کریں، کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم دل کھول کر رسول اللہ کے لیے وہاں نہ رو سکتے ہیں، نہ گریہ کر سکتے ہیں، نہ بقی میں رو سکتے ہیں، نہ گریہ کر سکتے ہیں، نہ ماتم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے حج میں بھی تقریباً جو چیزیں جیسی ہونی چاہیے ویسی ہم کر نہیں پاتے، چونکہ وہاں کے حالات اجازت نہیں دیتے. اسی طریقے سے بہت سی اور مراحل ہیں، بہت سی تکلیفات ہیں. ان تمام تکلیفوں کو دور ہو جائے گی جب امام کا ظہور ہو جائے گا. وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، اور تیری حکومت اللہ اتنی زبردست ہے کہ تیری حکومت سے کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا. کہاں بھاگ کے جائے گا؟ جہاں بھی بھاگ کے جائے گا وہاں پر حکومت اللہ کی ہے، وہ بھاگ ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر کوئی انڈیا سے بھاگ جائے، پاکستان چلا جائے بچ جائے گا، انگلینڈ چلا جائے شاید بچ جائے گا، امریکہ چلا جائے بچ جائے گا. بہت سے لوگ پیسہ لے کے ہندوستان سے بھاگ گئے، بچ گئے، کیونکہ انہوں نے ملک بدل دیا.
مگر اگر کوئی اللہ کا مجرم ہو تو کہاں بھاگ کے جائے گا؟ ذرا سوچیں آپ، جہاں بھی جائے گا وہ اللہ کی زمین ہے، جہاں بھی جائے گا وہ اللہ کی حکومت ہے۔ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، اے اللہ تو اتنا عظیم ہے کہ تیری حکومت سے کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، جہاں بھی جائے گا وہ تیری حکومت کے اندر میں رہے گا اور وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقباعی ساترا ولا لشیء من عمل قبیح من حسن مبدل غیرک، اے خدا میرے گناہوں کے لیے بخشنے والا، میرے عیب کے لیے پردہ پوشی کرنے والا، میرے قبیح اعمال کو نیکوں میں تبدیل کرنے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ لا اللہم، اے میرے اللہ، لا اجد، ہم نہیں پاتے، لذنوبی، ہم اپنے گناہ کے لیے، غافرا، جو بخشنے والا ہو، ولا لقباعی ساترا، بہت سی ایسی قبیح باتیں ہیں، قبیح چیزیں ہیں جو ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، ساترا، کوئی چھپانے والا نہیں ہے۔ ولا لشیء من عمل قبیح من حسن مبدل غیرک، میرے قبیح عمل کو دنیا میں کوئی نہیں ملتا، بالحسن مبدل غیرک، جو بدل دے نیکیوں کی طرف، پروردگار تو ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے ہے روایت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت جو ان کو پڑ جاتی ہے بولنے کی، ہر وقت بسم اللہ پڑھتے رہتے، ہر کام کے لیے، دروازہ کھولنے بسم اللہ، گھر میں جانا بسم اللہ، آہستہ سے پڑھتے، کسی کو دکھاتے بھی نہیں ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں دوستو، جب محشر کے میدان میں ان کو نام اعمال دیا جائے گا تو وہ نام اعمال کو لیتے وقت ایک مرتبہ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فوراً اعمال کو دیکھ کچھ چلانے لگیں کہ یہ میرا اعمال نہیں ہے، یہ کسی اور کا اعمال ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میں تو کوئی گناہ ہی نہیں لکھا ہوا، اور ہم نے تو بہت سے گناہ بھی کیے تھے، جس کا مطلب یہ نام اعمال کسی اور کا ہے جو میرے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ آواز آئے گی نہیں، یہ نام اعمال تمہارا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں غلطی نہیں ہوتی ہے، غلطی وہاں ہو سکتی ہے، یہاں غلطی نہیں ہوتی ہے، ٹوٹل جو ہے یہ نام اعمال تمہارا ہے۔ تو عزیزان گرامی، دوستو عزیزو، اس بات کا خیال رکھیں ہمیشہ، اور اللہ سے اپنا معاملہ مستحکم کر لیں۔ من اصلح بینی و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس، اگر جس نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ مستحکم کر دیا تو اللہ دنیا والوں کے لیے اس کا معاملہ مستحکم کر دیتا ہے۔ امام حسین نے انتہا کر دی بندگی کی، قربانی کی، امتحان کی، جو انہوں نے کربلا کے میدان میں دیا ہے، پورا امتحان دیا امام حسین نے اپنی محدود قوت کے ساتھ اللہ کے لیے، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، ہر بات، ہر شہادت کے بعد یہ مولا امام حسین یہ لفظ ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ تیری رضا کے اوپر ہم راضی ہیں۔ آج اس کا صلہ یہ ملا کہ پوری دنیا میں یا حسین ہو رہا ہے۔ بہت سے دنیا میں اللہ کو نہیں مانتے، امام حسین کو مانتے ہیں۔ ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہوگا، مولا علی کو نہیں مانتے، امام حسین کو مانتے، فاطمہ زہرا کو نہیں مانتے، امام حسین کو مانتے۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ جو آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے جناب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جسے بڑھا دے اسے کوئی نہیں گھٹا سکتا، اللہ جسے گھٹا دے اس سے کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ سے اپنے رابطے کو جناب اچھے سے اچھا، مستحکم تر بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ خدمت خلق کریں، اس کے بعد دیکھیں جناب والا مزہ کیا آتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور شاد رہیں۔